بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، گھروں کی اصلاح کا ٹاپک ہمارا چل رہا ہے۔ یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے اور یہ اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ساتھ میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی گھروں کی اصلاح فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چند اور ضروری مسائل لیتے ہیں۔ گھروں کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ بچوں کی تربیت کا تعلق ہو یا بچوں پر غلط اثر پڑنے کا تعلق ہو، کچھ فیکٹرز ایسے ہیں، کچھ اسباب ایسے ہیں جو شوہر بیوی سے تعلق رکھتے ہیں۔ شوہر بیوی جب ایک شادی شدہ زندگی گزارتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اچھی بیوی مل گئی، اچھا شوہر مل گیا تو ہمیشہ ہی ایسے چلتے بھی رہیں گے۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے کردار ہیں جن کو بہت سی ہماری خوشیاں پسند نہیں آتی ہیں، اور بہت سے ایسے جو ہمارے قریب کے لوگ ہوتے ہیں ہماری خوشیاں دیکھ نہیں پاتے ہیں، اور بہت سے ایسے اعمال کراتے ہیں وہ لوگ، شیطانی اعمال، کہ ہمارے گھروں سے خوشیاں روٹھ جاتی ہیں۔ ایسے حالت میں شوہر اور بیوی کی ذمہ داری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور ہر مرحلے میں وہی ایمان کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ ایمان، وہ قناعت، وہ نیکی، وہ تربیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دنیا بنانے کے لیے دی ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، وہ ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے۔ اب شوہر جو ہے اور بیوی جو ہے، ان کو اسلام کی طرف سے جو ذمہ داریاں ملی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ شوہر اور بیوی کے دلوں میں اللہ نے ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت ڈال دی ہے۔ رحمت کا مطلب ہوتا ہے مہربانی۔ محبت تو چلتی پھرتی زندگی میں نظر آتا ہے 24 گھنٹہ زندگی میں۔ مہربانی کا مرحلہ کب آتا ہے؟ مہربانی کا مرحلہ بڑھاپے میں آتا ہے، جب شوہر بوڑھا ہو جائے یا مریض ہو جائے یا صاحب فراش ہو جائے، بستر پہ لگ جائے، یا بیوی مریض ہو جائے، بیوی معذور ہو جائے، کوئی اور بیماری ہو جائے۔ ایسے موقع پر میں نے ایسے بہت سے مناظر دیکھے ہیں الحمدللہ، جو صالح بیویاں ہوتی ہیں یا نیک شوہر ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے اپنی بیویوں کی خدمت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ اس وقت آنسو نکل آئے میرے جب میں نے ایسے مناظر دیکھے کہ بہت سی بیویوں کو میں نے دیکھا ایسے ہی کہ اپنے بیمار شوہر کی، بوڑھے شوہر کی ویسے ہی خدمت کرتی ہیں جیسے اپنے نوزائیدہ بچے کی کرتی ہیں۔ بہت کم مثال ایسی ملتی ہے، لیکن ایسے اللہ کی بندیاں بہت سی ہیں دنیا میں الحمدللہ، اور پوری تاریخ بھری پڑی ہے، اور آج بھی الحمدللہ ایسے بہت سے ایسے شوہر ہیں کہ جن کی بیویاں 40 سال تک بیمار رہیں لیکن انہوں نے ان کی خدمت کیا۔ نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن ایسی بہت سی مثالیں الحمدللہ موجود ہیں۔ لیکن اس وقت دنیا میں اختلافات بہت زیادہ جہاں بڑھے ہیں، وہاں گھروں میں بھی شوہر اور بیوی میں بھی اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ شوہر اور بیوی میں مختلف امور پہ، مختلف باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے سے مسائل پہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی خوشی تو روٹ جاتی ہی ہے، گھر کا سکون تو ختم ہو ہی جاتا ہے، بچوں پہ بھی اس کا بہت غلط اثر پڑتا ہے، اور اسلام کا وہ عظیم مقصد وہ فوت ہو جاتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شادی کا سسٹم بنایا ہے الحمدللہ۔ وہ یہ ہے کہ انسان سکون حاصل کرے، اور جب انسان سکون حاصل کرے اس کے بعد صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرے، انسانوں کی خدمت کرے، انسانوں کا تعاون کرے، بیماروں کی مزاج پرسی کرے، غریبوں کی مدد کرے، اور بڑی بڑی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے عظیم مقاصد کے لیے دنیا کو آباد کیا ہے اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا اللہ اس منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے جس کو ہم لوگ عبادت کہتے ہیں، جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ تو جب سکون نہیں رہے گا تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا، ٹینشن میں رہے گا، ناراضگی میں رہے گا۔ شوہر ناراض ہے تو گھر سے باہر رہے گا، بیوی ناراض ہے تو میکے چلی جائے گی، یا اور مختلف حالات رہیں گے کہ وہ گھر کا جو صحیح رول ہے، جو رول گھر کو پے کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے، وہ پہلو غائب ہو جاتا ہے، اور گھر ایک اینٹ گارے کا اور ایک چھت کا اور کھڑکی کا نام بن کے رہ جاتا ہے۔ وہاں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، مزہ نہیں ہوتا کسی پہلو میں، اور بچے اور بچیاں الگ برباد ہوتے ہیں۔ وہ ایک امانت جو ہمارے گلے میں اللہ نے ڈالی ہے، بچوں اور بچیوں کی تربیت کی، ایک بہترین نسل تیار کرنے کی، وہ رول ہمارا غائب ہو جاتا ہے، اور ایسی نسل تیار ہوتی ہے جو اپنے دین سے ناآشنا ہوتی ہے، جو اپنے والدین کے حقوق سے ناآشنا ہوتی ہے، جو اپنے خاندانی بیک گراؤنڈ سے ناآشنا ہوتی ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات ایسے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ ابھی ایک پروگرام میں آیا تھا، بہت مشہور پروگرام، یہاں پہ ایک کمپٹیشن کے چلتا ہے، اس میں 1 کروڑ انعام رہتا ہے۔ اس میں ایک سوال آیا تھا، ایک مسلمان نوجوان ہمارا بیٹھا ہوا تھا، تو سوال آیا کہ یہ 4 لوگ ہیں، اس میں نبی کون نہیں ہے، آپ ہی بتائیے۔ وہ ہمارے مسلمان گھرانے کا فرد، وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال پوچھیے۔
بنیادی طور پر جس کو نبی کا نام نہیں معلوم ہے اس کو اپنے باپ کا بیک گراؤنڈ کیا معلوم رہے گا، اپنے خاندان کا بیک گراؤنڈ کیا معلوم رہے گا۔ تو یہ مختلف اسباب ہوتے ہیں جو اس طرح سے گھر کو برباد کرتے ہیں اور بیٹوں کو اولاد کو بھی برباد کرتے ہیں۔ اس میں سب سے مین رول یہ آتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے اختلافات۔ ظاہر بات ہے الحمدللہ اس وقت آپ یوٹیوب اگر کھولیں گے تو ہزاروں سے زیادہ ہی چینل چل رہے ہیں یا چل رہے ہیں پروگرام جس میں آج کل کے ان مسائل کو پر ڈسکس کیا جاتا ہے پوری دنیا میں مختلف چینلز میں۔ آپ ابھی کھول لیجئے تو جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ مختلف چینلوں پہ چل رہے ہیں، اس سے اچھی سی باتیں چل رہی ہیں۔ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مختلف لوگ مختلف ایکسپرٹس کو لاتے ہیں، لیڈیز کو اور جینٹس کو بھی، اور اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ان سب میں بھی ایک بات تو کامن ہی رہتی ہے کہ گھروں کی خوشیاں جو روٹھ گئی ہیں، گھروں میں جو اختلافات بڑھ گئے ہیں، وہ شوہر اور بیوی کے آپس کی ہم آہنگی ختم ہونے کی وجہ سے، آپس میں کمپرومائز نہ ہونے کی وجہ سے، آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے، آپس کا سمجھوتا نہ ہونے کی وجہ سے۔ شوہر کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ میں نے تمہارے اندر محبت ڈال دی ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، چاہے میں کبھی نکاح پڑھاتا ہوں یا کوئی اور خطبہ وغیرہ دیتا ہوں تو اس میں یہ پوائنٹ میں ضرور لاتا ہوں، اس مودت اور رحمت کو جو اللہ نے محبت اور مہربانی پیدا کر دی ہمارے دلوں میں، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسری طاقت نہیں کر سکتی ہے۔ اس کو بچانے کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے، جو ضروری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اللہ نے ڈال دی ہے تو یہ ختم نہ ہو جائے۔ اس کو بچانے کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ دنیا میں جب حقوق کی بات کی جاتی ہے تو عام طور سے لوگ اپنے حق کا تو مطالبہ کرتے ہیں کہ میرا یہ حق بنتا ہے، میں بیٹا ہوں تو مجھے جیب خرچ ملنا چاہیے، میں شوہر ہوں تو مجھے چاہیے کہ بیوی میری خدمت کرے، میں بیوی ہوں تو مجھے چاہیے کہ شوہر میرے لیے میری فرمائشیں پوری کرے۔ تو اسی طرح سے دنیا میں ہر آدمی اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن اس کے اوپر واجبات کیا ہیں، اس کی اپنی ذمہ داری کیا ہیں، اس پہ زیادہ لوگ توجہ نہیں دیتے۔ تو شوہر بیوی میں اختلاف ہوا، معمولی باتوں پہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے شوہر بیوی میں کن باتوں پہ اختلاف ہوگا؟ معمولی سے آج کھانا اچھا نہیں بنایا، یا نمک زیادہ ہو گیا، یا کپڑا ابھی استری کر کے تیار نہیں ہے، یا اور گھر کی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ضروری کام وہ نہیں ہو پایا، یا بیوی میکے جانا چاہتی ہے تو آج نہیں جاؤ، کل جاؤ، پرسوں جاؤ، یا اور چھوٹی چھوٹی باتیں۔ اختلاف ہو جاتا ہے، شوہر سے بیوی ناراض، بیوی سے شوہر ناراض۔ کبھی کبھی اس میں پیسوں کے مسائل بھی آتے ہیں، جہاں غربت ہوتی ہے ان گھروں میں لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں، ان گھروں میں بے ادبیاں زیادہ ہوتی ہیں، ان گھروں میں گستاخیاں زیادہ ہوتی ہیں، بہت خراب ماحول رہتا ہے، خاص طور سے اگر پیسوں کے مسائل ہوں۔ اسی لیے میں نے ابھی اس کے پہلے والے ایپیسوڈ میں بتایا آپ کو کہ پیسوں کے لیے آج ہم لوگ اپنے بچیوں سے، اپنے بچوں سے جاب کرا رہے ہیں، ہماری وائف بھی جاب کر رہی ہے، ہم بھی جاب کر رہے ہیں، کسی طرح سے پیسے آئیں۔ لیکن یہ اتنا نقصان دہ سودا ہے کہ ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے، دولت یا پیسے کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کتنی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، کتنی چیزوں پہ اپنی آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، اس کا نقصان بہت دور تک جاتا ہے۔ پیسہ نہیں، اگر آپ نے صبر کر لیا آج تو ہو سکتا ہے کل انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ پیسہ دے دے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے انشاءاللہ۔ کیا غریب لوگ سکون سے نہیں رہتے ہیں؟ غریب لوگ بھی بہت سکون سے رہتے ہیں۔ اگر میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہے تو پیسہ نہیں ہے تب بھی وہ دال روٹی کھاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے واقعات میں نے پڑھے ہیں کہ بیوی وہ دال روٹی کا لقمہ اپنے شوہر کو کھلاتی ہے، اور شوہر کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ سب سے بڑا صدقہ تم اگر کرتے ہو تو وہ یہ ہے کہ اپنے بیوی کے حلق میں، اپنی بیوی کے پیٹ میں حلال نوالا تم ڈالو۔ یہ سب سے بڑا صدقہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ تو پیسوں کی وجہ سے بھی کبھی کبھی ناراضگی ہوتی ہے۔ میں ان اسباب کا ذکر کر رہا ہوں کہ شوہر بیوی میں ناراضگی کیوں ہوتی ہے۔ شوہر نے بیوی کو دیکھا، بیوی نے شوہر کو دیکھا، شادی سے پہلے کوالیفیکیشن معلوم کیا، بایو ڈاٹا معلوم کیا، شادی ہو گئی، آگے الحمدللہ چل رہی ہے شادی شدہ زندگی۔ اب وہ کیا فیکٹرز ہیں جو اس شادی شدہ زندگی کی حلاوت کو، اس کے مٹھاس کو کم کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے کبھی کبھی بہت زیادہ بربادی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں؟ اس میں پیسوں کے مسائل بھی آتے ہیں بہت زیادہ۔ لیکن ایک بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی صلاحیت کو دیکھے، اور پہلے سے جب اس کو معلوم ہے کہ میرا شوہر اتنا پڑھا لکھا ہے تو اسی حساب سے وہ جاب اس کو ملے گی اور اسی حساب سے گھر میں انکم رہے گی۔ اب آپ گھر میں آ گئی ہیں تو پڑوسی کا گھر سامنے موجود ہے، اس کے ہاں آپ کی ڈگری بڑھی ہے اور آپ کی پوسٹ یہ ہے، لیکن آپ غلط طریقے سے، رشوت کے طریقے سے پیسہ نہیں کما رہے ہیں، اور پڑوس والا ایک حوالدار ہے یا ایک واچ مین ہے اور اس کے ہاں ہر فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو یہ فطرت ہے انسان کی کہ وہ جو ہے وہ کمپٹیشن کے دور میں آج کے خاص طور سے کہ وہ ہمارے بیٹے کی ضروریات، ہماری بیٹی کی ضروریات اور ہماری ضروریات پوری ہونی چاہیے، اے سی آنا چاہیے، بائک آنا چاہیے، موبائل آنا چاہیے، تو پریشر پڑتا ہے دوسروں کو دیکھ کر کے۔ وہ قناعت جو ہونی چاہیے ہمارے اندر وہ نہیں ہمارے اندر۔
جو ہم نے بار بار بیان کیا صحابیات کا، جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، کہ وہ قناعت کی دولت جب تھی وہ تو کتنے سکون سے وہ لوگ رہتی تھی. تو اس کی پیسوں کی وجہ سے بھی ہمارے یہاں شکایتیں ہوتی ہیں، اور پیسوں کے حصول کے لیے، انکم بڑھانے کے لیے ہم لوگ اپنے گھر کے تمام ممبران کو جاب پہ لگا دیتے ہیں. اس کے بعد بربادیاں ہمارے مقدر میں لکھی رہتی ہیں. ایک اور فیکٹر ہے جو نہیں ہونا چاہیے بالکل، وہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کی گھریلو زندگی آرام سے گزر رہی ہے، پرسکون زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ، بیچ میں میکے والوں کی مداخلت، میکے والوں کا انٹرفیئر جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. چاہے وہ آنا جانا ہو، آنے جانے کے بعد دھیرے دھیرے باتیں پڑتی ہیں، ارے تمہارے گھر میں یہ نہیں ہے، تمہارے گھر میں وہ نہیں ہے، یا میکے والے آ رہے ہیں یا آ رہی ہیں تو اب ان کے لیے پارٹی کرنا، ان کے لیے دعوت کرنا. جو ہفتے میں گوشت نہیں لا سکتا بیچارہ شوہر، اس کو ہر دن لانا پڑتا ہے، یا اور دوسری ضروریات، ٹھنڈا ہے، کولڈ ڈرنک ہے دنیا بھر کی جو اس کی کیپیسٹی سے باہر ہے. یہ میکے والوں کی جو مداخلت ہے یہ عجیب و غریب معاملہ ہے. یہ کسی صورت سے شرعی طور پر جائز نہیں ہے. ہاں، اچھے کام میں اگر اچھی تربیت آپ نے کی ہے تو وہ تو صحیح ہے. آپ کی بیٹی اگر شکایت کرتی بار بار کہ ہمارے شوہر یہ نہیں لاتے ہمارے شوہر، تو جو اچھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹی صبر کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مشکل اوقات کو ہٹا دے گا اور تمہارے یہاں بھی سب چیزیں آ جائیں گی. لیکن آج کی دنیا میں ایسی بہت کم مثالیں ملتی ہیں. آج تو ساتھ میں موبائل دیتے ہیں مہنگے سے مہنگا، اور پیسوں کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں ہمارے یہاں، مہنگے مہنگے پارٹیاں ہوتی ہیں، مہنگے مہنگے موبائل دیتے ہیں، بیٹی یہ موبائل لے کے جاؤ، کوئی بات ہوگی فوراً فون کرنا. ذرا بھی ناچاقی ہوئی، ذرا بھی اختلاف ہوا، ذرا بھی ناراضگی ہوئی تو بھیا دوڑو، ابا دوڑو، اور پھر وہ معاملہ کورٹ کچہری اور مار دھاڑ تک پہنچ جاتا ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب اسلام کی بات میں کیا کروں، اسلام سے پہلے کی بات میں کرتا ہوں اور آج کے دور کی بھی بات کرتا ہوں. ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو یہ سنتے تھے کہ غیر مسلموں میں جب شادی ہوتی ہے اور وہ اپنی لڑکی کی بدائی کرتے ہیں، یعنی اپنی بیٹی کو رخصت کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ بیٹی آج تمہاری ڈولی اٹھ کے جا رہی ہے، اب تمہاری ارتھی ہی آنا چاہیے واپس. ارتھی کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ناش، یعنی کوئی تمہیں شکایت ہوگی ہم نہیں سنیں گے. اور یہاں مجھے بمبئی میں بھی ایک صاحب نے بتایا کہ میری بیٹی تھی تو وہ ہر چھوٹی بڑی شکایت فون کر کے مجھے پریشان کی رہتی. میں نے کہا بیٹی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اگر کوئی بہت بڑی تکلیف شوہر کی طرف سے پہنچتی ہے تو تم مجھے بتاؤ، تو ہم لوگ بیٹھ کے ان کے ابا وغیرہ سے بات کر کے اور ڈائیلاگ کر کے نیگوشیشن کر کے مسئلے کا حل نکالیں گے انشاءاللہ. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اس طرح سے تم ناراضگی کے اظہار مت کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو اور بات کو سنبھالنے کی کوشش کرو اور چھپانے کی کوشش کرو، گھر کی بات گھر ہی میں رہ جائے. تو یہ میکے والوں کی جو مداخلت ہوتی ہے، آپ کو میں نے ابھی ایک واقعہ بتایا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ناراضگی ہوئی معمولی سی. اللہ کے رسول تشریف لائے. ایک تو یہ ہے کہ بحیثیت باپ اور بحیثیت نبی آپ کا گھر قریب تھا، تو آپ اپنے بیٹی کی خبر گیری کرنے کے لیے آتے تھے. اس بیٹی کو کتنی تکلیف تھی اس گھر میں معلوم ہے آپ کو. آپ صحیح بخاری کی طرف جائیے تو خود حضرت علی بیان کرتے ہیں، اور حضرت علی کے علاوہ یہ پورا کئی حدیثوں میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کتنی تکلیف تھی. حضرت علی کے پاس کیا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ کے پاس گھر گرہستی کا کوئی سامان نہیں تھا. گھر گرہستی کا کوئی سامان نہیں تھا، کیونکہ وہ تو پلے ہی تھے اللہ کے رسول کے گھر میں. ان کا اپنا کوئی گھر بھی نہیں تھا، وہ اپنے باپ کے گھر میں بھی نہیں جاتے تھے، اور کوئی سامان بھی ان کے پاس نہیں تھا گھر آباد کرنے کا. بلکہ بعض بنیادی ضرورت کی چیزوں کے لیے نکاح کے وقت اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اپنی زرہ بیچ کر کے تم یہ سامان خرید کے لاؤ گھر میں. تو وہ لائے تھے اپنے گھر میں، اور ان کی زندگی چل رہی تھی الحمدللہ. نبوت کی تعلیم یافتہ بیٹی، نبوت کی تعلیم یافتہ داماد، اور وہ بہترین گھر چل رہا تھا. لیکن انسانی فطرت ہے، انسان ہی تو تھے، وہ فرشتہ نہیں تھے وہ لوگ. تو کسی بات پہ کبھی ناراضگی ہو جاتی تھی. تو میں نے آپ کو یہ واقعہ بتایا تھا کہ حضرت علی ایک بار ناراض ہوئے، دونوں میں ناراضگی ہوئی. تو اللہ کے رسول نے آ کے پوچھا بیٹی سے. اچھا، ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ خبر گیری رکھنی چاہیے، پتہ کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ جب معاملہ بالکل اینڈ پہ پہنچ جائے تب پیرنٹس کو خبر ہو، بلکہ پہلے سے خبر رہنا چاہیے. چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ سسر ہوں، چاہے وہ میکے والے ہوں، سب کو خبر ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹی کا گھر کس طرح سے آباد ہے اور سب معاملہ خیریت سے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. اچانک جب وہ بم پھٹتا ہے تو پھر اس وقت کچھ کرنے کے لائق ہمارے پاس رہ نہیں جاتا ہے. اس لیے گھر میں جہاں پہ بہو ہے، جہاں پہ بیٹا ہے، وہاں پہ اگر دادا دادی ہیں، یعنی لڑکے کے باپ اور لڑکی کے سسر ہیں، تو ان لوگوں کو نظر رکھنا چاہیے کہ آج میرا بیٹا آیا ہے آفس سے اور بیگ رکھ کر کے سیدھے باہر کیوں چلا گیا. پہلے تو آتا تھا تو بیوی اس کے چائے لے کے دیتی تھی، کچھ سموسے لا کے دیتی تھی اور کچھ باتیں ہوتی تھیں، اس کے بعد آرام سے وہ نماز کے ٹائم پہ نکل کے جایا کرتا تھا. آج ایسا اس نے کیوں کیا؟ ضرور کوئی گڑبڑی ہے، کوئی ناراضگی ہے. تو ان اتار چڑھاؤ کو اپنے نظر میں ذمہ داروں کو رکھنا چاہیے اور اس میں بر وقت صحیح رہنمائی کرنا چاہیے.
یہ نہیں کہ معاملہ اپنے بس سے باہر نکل گیا تو پھر کوئی غلط قدم اٹھائیں۔ تو گھر والوں کی مداخلت کا میں مثال دے رہا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں معمولی سی ناچاقی ناراضگی ہوئی۔ خود حضرت فاطمہ نے بیان فرمایا کہ غاضبنی فی امر یا فی شیء، کسی بات میں مجھے ناراض کیا حضرت علی نے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر والے تھے، میکے والے تھے، آپ کا تصرف کیا تھا؟ آپ تو پوری دنیا کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کہا دیکھو پتہ کرو علی کہاں ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹی اچھا ایسا ہوا علی نے تم کو ناراض کر دیا، چلو میکے چلو، ابھی چلو میں ان کو دیکھ لیتا ہوں، ابھی تم اٹھو یہاں سے، چلو میکے چلو، ان کو دیکھ لیتا ہوں کہ نبی کی بیٹی کو انہوں نے ناراض کر دیا۔ اتنی میری پیاری بیٹی ہے جو خواتین جنت کی سردار ہے، معمولی عورت نہیں، خواتین جنت کی سردار، ان کو ناراض کر دیا۔ کچھ بھی نہیں کیا آپ نے۔ ہمارے جو لڑکی کے والدین ہیں، لڑکی کے بھائی لوگ ہیں، ان کے لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں، اپنے لیے بھی یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس نمونے کو فالو کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صرف نماز پڑھنے میں آپ کو فالو نہیں کرنا ہے، تمام معاملات میں کہ آپ نے کیسے ڈیل کیا، کیسے ہینڈل کیا، کیسے مسئلے کو سلجھایا، تمام چھوٹے بڑے امور میں آپ کو فالو کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ دیکھو حضرت علی کہاں ہیں۔ حضرت علی ملے، ظاہر بات ہے وہ کہیں ملک چھوڑ کے تو نہیں چلے گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ وہ اللہ کے گھر میں گئے تھے۔ یہ نہیں کہ چلو کینٹین میں چلیں گے، کافی ہاؤس میں چلیں گے، ہمارے دو چار فالتو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے اور وہ ابھی ہم لوگ ان سے گپ شپ کریں گے اور میں اپنا غم بھول جاؤں گا اور پھر اپنا کل تو آفس جانا ہے چلے جاؤں گا، میرا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ نہیں، حضرت علی سیدھے گئے تو مسجد میں گئے۔ مسجد مومنوں کے لیے ویسے ہی ہے جیسے سمندر سے باہر کوئی سمندر میں مچھلیاں رہتی ہیں، سمندر سے مچھلی کو نکال دو، پانی سے مچھلی کو نکال دو تو مچھلی کیسے تڑپتی ہے، کیسے تڑپڑاتی ہے، کیسے بے چینی میں رہتی ہے، ایسے ایک مسلمان مسجد کے باہر ایسے رہتا ہے۔ جب مسجد میں پہنچتا ہے تو اس کو وہی سکون ملتا ہے جو ایک مچھلی کو پانی میں پہنچنے کے بعد ملتا ہے۔ حضرت علی جا کے مسجد میں لیٹ گئے تو اللہ کے رسول کو آ کے بتایا صحابی نے کہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ گئے مسجد میں۔ آپ گئے مسجد میں حضرت علی کے پاس، آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ میری بیٹی کو انہوں نے ناراض کر دیا ہے۔ کون سی بیٹی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ناراض کر دیا ہے۔ تو آ کے آپ نے کیا تصرف کیا؟ نعوذ باللہ، کوئی غلط تصرف نہیں کیا آپ نے، اور وہ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے رسول نے بالکل عقل مندی والا، بالکل حکیمانہ، بالکل ہی جو سچویشن تھی اس کے مطابق آپ نے تصرف کیا، اور کہا کہ مٹی لگی ہوئی تھی آپ کے کمر میں، تو کہا کہ یا ابا تراب، اے مٹی والے۔ اسی وقت سے آپ کا نام پڑا، آپ کا لقب پڑا یا آپ کی کنیت پڑی ابو تراب۔ اور کہتے تھے علی رضی اللہ عنہ بعد میں کہ جتنا اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے کوئی ابو تراب کہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ ٹائٹل دیا ہے، اس سے اچھا مجھے کچھ نہیں لگتا ہے۔ کہا کہ ابو تراب اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ابھی میں تمہاری خبر لیتا ہوں۔ ایسا نہیں، کھڑے ہوئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور جا کے فاطمہ کے گھر میں، اپنی بیٹی کے گھر میں، یعنی ان کی بیوی کے پاس آپ نے ان کو پہنچا دیا، اور پھر آپ اپنے طور پر اپنے کام میں لگ گئے۔ مسئلہ ختم ہو گیا۔ وہ معمولی ناراضگی تھی اور وہ ناراضگی ختم ہو گئی۔ گھر والوں کا کیا کردار تھا؟ یہ مثبت رول، یہ پازیٹیو رول تھا کہ گھر والے ناراض نہیں ہوئے کہ میری اتنی بڑی مالدار گھر کی بیٹی تم نے اس کو ناراض کر دیا، بلکہ آپ نے سوچا دل میں کہ انسانوں کی فطرت میں غصہ ناراضگی رہتی ہی رہتی ہے۔ آپ خود بھی کبھی کبھی ناراض ہوتے تھے اپنی ازواج مطہرات پر، ازواج مطہرات کبھی کبھی ناراض ہو جایا کرتی تھیں، لیکن وہ ناراضگی اتنی خوبصورت ناراضگی رہتی تھی کہ ایسی ناراضگی نہ ہو شادی شدہ زندگی میں تو زندگی پھیکی بھی پڑ جاتی ہے۔ جیسے کھانے میں نمک نہ ہو تو وہ کھانا بالکل پھیکا پڑ جاتا ہے، بہت سے لوگ تو تیش میں آ جاتے ہیں، ریئیکشن میں آ جاتے ہیں۔ تو جیسے کھانے کے لیے نمک ضروری ہے، ایسے شادی شدہ زندگی میں بھی کبھی کبھی کوئی نہ کوئی ہنسی مذاق یا اس طرح کے جملے ہونے چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو منانا پڑے۔ تو ایک دوسرے کو منانے میں جو پیار آ جاتا ہے، وہی مثال اللہ کے رسول کے گھر کی اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر کی تھی۔ جو میکے والے بہت پیسے والے ہوتے ہیں اور اپنے داماد کو اس طرح سے اپنی بیٹی حوالے کر دیتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کو پیسوں سے نوازتے رہتے ہیں، اور کوئی بھی پیسوں کی وجہ سے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا شوہر پر ناراض ہوتے ہیں یا بیوی کو واپس بلا لیتے ہیں۔ یہی فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ آپ صحیح بخاری کی طرف دوبارہ جائیے تو اس میں آتا ہے کہ گھر میں اتنا کام کرنا پڑتا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، ہر کام گھر کا وہی کرتی تھیں، اور آتا ہے حدیثوں میں کہ وہ پانی بھر کے لاتی تھیں دور سے، میٹھا پانی پینے کے لیے،
وہ جو پانی کا وہ رہتا تھا برتن، ہم لوگ اپنے ہاں گگرا اس کو بولتے ہیں، گگری بولتے ہیں، وہ رکھتی تھی کندھے پہ اور لاد کے لاتی تھی، دور سے اس کا نشان پڑ گیا تھا کس کے کندھے پر؟ وہ خاتون جنت کے کندھے پر۔ کس کے کندھے پر؟ وہ جنت کے خواتین کی سردار کے کندھے پر، اور گھر کے جھاڑو لگاتی تھی، برتن مانجتی تھی، ہر کام کرتی تھی۔ آج ہمارے یہاں بڑے لوگوں کی بیٹیاں کرتی ہیں؟ نہیں کرتی۔ ہمارے گھروں میں کرتی ہیں؟ نہیں کرتی ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ تو ساتھ میں نوکرانی اور خادمہ بھی دے دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ پیسہ دیتے ہیں کہ نوکرانی یا خادمہ رکھ لینا، ہماری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ بہت سے اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے کھلم کھلا کہا بیٹی کی رخصتی وقت اپنے سمدھی سے کہ میری بیٹی گھر کا کام نہیں کرے گی۔ نبی کی بیٹی کر سکتی ہے، نبی کی بیٹی اتنی مشکل کام کر سکتی ہے کہ حضرت علی کو ترس آیا، ان کے جو شوہر تھے ان کو ترس آیا، کہنے لگے کہ فاطمہ تم اتنا محنت کرتی ہو، تمہارے ابا تو بہت سے لوگوں کو خادم اور خادمائیں دے رہے ہیں جو غزوات میں قید ہو کے آتی تھیں، جاؤ تم بھی اپنے لیے ایک مانگ کے لاؤ۔ یہ ہوتی ہے شوہر کی محبت کہ وہ اپنی بیوی کے غم میں بورے کا پورا شامل ہیں، اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول اپنے گھر میں اپنے ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ انہیں کہ ہم تو شوہر ہیں، ہم کو اتنا پاور ہے، ہم تو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم تو باہر بیٹھے ہیں، ہمارا یہ تھوڑا نا کام ہے کہ آج آٹا ہے کہ نہیں ہے، یا گھر کی صفائی ہوئی کہ نہیں صفائی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول اپنے گھر کا ہر کام کیا کرتے تھے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ ترازو کے دو پلڑے ہیں، اور دونوں پلڑے اگر ایک ساتھ مل کے چلیں گے تب بھی وہ گھر کامیاب ہوگا۔ ایک اونچا رہے گا ایک نیچا رہے گا تو کام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہے پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے، تو وہ درجہ اپنی جگہ پہ، اس کا وہ نہیں کہ اس کا مس یوز کیا جائے اور بیوی کو نوکرانی سمجھا جائے، کبھی بھی نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُنَّ، عورتوں کے لیے بھی مثل الذی، اتنا ہی حق ہے، علیہن، جتنا ان کے اوپر واجبات ہیں۔ عورت کے واجبات میں یہ کہ شوہر کی خدمت کرے، گھر کا کھانا بنائے اگر خود مرضی سے بنانا چاہتی ہے تو، یا شوہر کے بچوں کی نگرانی کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، نگرانی کرے۔ ایسے ہی مردوں کے اوپر بھی ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یفرق مومن مومنۃ، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے دشمنی اور ناراضگی نہ رکھے۔ اگر کبھی ناراض ہو گیا ایک بات کی وجہ سے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بس رک جاؤ، اس میں ریئیکشن کی ضرورت نہیں ہے، غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مار دھاڑ کی نوبت نہ آنے پائے، رکو۔ ناراض ہو گئے تھوڑا سا سنجیدہ ہو جاؤ، تھوڑا سا سوچو کہ اگر ایک کام اس سے کوئی غلطی ہو گئی، نمک زیادہ ہو گیا، یا کپڑا استری نہیں ہوا، یا کوئی اور چیز ہو گئی، یا کوئی غفلت ہو گئی، تو اس کے 10 کام تمہیں یاد آئیں گے، اس کے 10 کام تمہیں یاد آئیں گے اپنی بیوی کے کہ وہ کس طرح سے گھر گرہستی میں کتنی قربانیاں دے رہی ہیں، تو پھر تمہارا یہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ نفسیاتی اصول ہے کہ جو سیدھے جا کے شوہر کے دل کو اپیل کرتی ہے، اور شوہر پھر سنجیدہ ہونے پہ اور خاموش ہونے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک غلطی اگر ہو گئی ہے تو اس کی 10 خدمات تمہیں یاد آئیں گی، تو انشاءاللہ کمپرومائز کر لو گے اور کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کرو گے۔